الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک النبی الامی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو اپنے بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یا ہمارے درس قرآن کا جو آج موضوع ہے وہ رحمان کے بندے اور ان کی صفات اور ان کی پہچان ہے۔ محترم حاضرین، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں، رحمان کے بندے وہ ہیں، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ علی الارض ہونا، ہون مانا نرمی، ان کی چال میں تکبر نہیں چھلکتا، غرور نہیں ظاہر ہوتا، اور وہ جہاں متکبرانہ چال نہیں چلتے وہاں وہ مریضوں کی چال کی طرح بھی نہیں چلتے، کمزوروں کی طرح بھی نہیں چلتے، میانہ روی کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے بے علم لوگ بات کرتے ہیں، جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ بات کرتے ہیں، تو بجائے ان کے ساتھ الجھنے کے، بحث و تکرار کے، وقت ضائع کرنے کے، بس وہ اتنا کہہ دیتے ہیں سلامہ، بس ہمارا سلام ہو۔ نہ وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نہ کسی اور کا۔ محترم حاضرین، مکرم ناظرین، اللہ پاک نے اس آیت مجیدہ کے اندر اپنے بندوں کی دو صفات کا ذکر کیا ہے۔ اچھا بھائی، بندے تو سب ہیں،
بندے کافر ہیں تو اس کے بندے ہیں، مشرک و منافق ہیں تب بھی اس کے بندے ہیں، یہود و نصارہ ہیں تو تب بھی اس کے بندے ہیں، ہندو اور سکھ ہیں تب بھی اس کے بندے ہیں، اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے سب اس کے بندے ہیں۔ لیکن یہاں فرمایا گیا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، متکبرانہ چال نہیں ہوتی۔ تو یہاں اللہ پاک نے ایسی صفات کے علم بردار جو ہیں، ایسے اوصاف کے جو حامل افراد ہیں، ان کو اپنا بندہ کہا ہے۔ تو یہاں عباد کی اضافت نسبت رحمان کی طرف جو ہے یہ تشریفی ہے، ورنہ بالعموم تو سارے بندے، فرشتے بھی اللہ کے بندے۔ قرآن کہتا ہے بل عباد مکرمون، وہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں، جن جو اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے احکام کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے، اللہ کی مرضیات کے سامنے اپنی مرضیات کو قربان کر دے، اس کو بندہ کہتے ہیں۔ جس میں فرما برداری بھی ہو اور عاجزی اور انکساری بھی ہو، اس کو بندہ کہیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی اصل میں صحیح معنی میں دیکھنے میں تو سب بندے ہیں، لیکن اصل بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی بندگی بجا لاتے ہیں، عاجزی کے پیکر ہیں، اللہ کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار اور رب کے بندوں کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار۔ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول کریم جو خود پیکر تواضع تھے، آپ کو بھی عاجزی پسند ہے، اور آپ نے اپنے غلاموں کی تربیت بھی یہی فرمائی کہ عاجزی اختیار کرو، فخر نہ کرو، عاجزی اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق بیان سے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ نے اس کو سر بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ جس نے تکبر کیا، اللہ نے اس کو پست کر دیا۔ تو عاجزی بلندیوں کا ذریعہ ہے، اور تکبر حقارت اور پستی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تکبر والوں کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ آگے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں، جاہل گفتگو کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ایک عالم ہے، ایک حکیم ہے، ایک دانا ہے، ایک بینا ہے، تو وہ تو دانائی کی بات کرے گا، حکمت کی بات کرے گا، وہ اپنے مرتبے اور مقام کا بھی خیال رکھے گا کہ مجھ سے جاہلانہ بات نہ ہو۔ جیسے ہے تو بڑی عجیب سی بات کہ انسان ایک بہت پڑھا لکھا ہو لیکن محفل میں جاہلانہ بات کرے، تو ایسا شخص پڑھا لکھا بھی ہو اپنی عزت اور وقار کو کھو بیٹھتا ہے۔ بول چال سے بھی پتہ چلتا ہے یہ کس قدر دانا و بینا ہے، کس قدر صاحب علم ہے، صاحب حکمت ہے۔ تو جب ان سے جاہل لوگ، ظاہر علماء کی ضد جاہلی ہے، علم کی جو ضد ہے وہ جہل ہے، اور صحیح معنی میں جس کے پاس علم ہوگا
وہی بڑے عزت و وقار والا بھی ہے اور رب کی پہچان رکھنے والا بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ تو جن کے پاس علم ہوگا وہ ڈریں گے۔ تو فرمایا جب کوئی جہالت سے پیش آئے تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں، بس ہمارا سلام ہو، اور چلتے بنتے۔ تو اس آیت سے باہر کیف یہ چیز واضح ہو گئی کہ اترا کے نہیں چلنا، اکڑ کے نہیں چلنا، جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا گیا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لوگوں سے اپنا چہرہ نہ پھیر اور زمین میں اکڑتا ہوا نہ چل۔ اللہ، تو اکڑ کے چلنا اور اترا کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلا جس طرح چال میں عاجزی ہو، انکساری ہو، وہ اللہ کو پسند ہے، چال میں تکبر ہو، غرور ہو، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بسا اوقات پیسے کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ بول رہا ہے، دولت بول رہی ہے، عہدہ بول رہا ہے، بظاہر خاندانی وجاہت بول رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ رب کے بندوں کی ایک شان یہ ہے کہ وہ جاہلانہ باتوں میں نہیں الجھتے، بلکہ قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا، سورہ القصص کی 55 آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات، لغو بات، لاجانی بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، اور بول اٹھتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے بحث کرنا نہیں چاہتے، الجھنا نہیں چاہتے، نہ اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں نہ ان کا۔ اللہ، تو اللہ پاک جاہلانہ باتوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندوں کی تیسری صفت یہ بھی بیان ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں، کھڑے ہوئے سجود میں ہیں تو رات گزر گئی، اور قیام میں ہیں تو رات گزر گئی۔ یعنی انہیں عبادت میں اتنا لطف آتا ہے اور اتنا مزہ آتا ہے، چونکہ عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو وہ کیوں لطف پاتے ہیں؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ والے بھی نماز پڑھتے ہیں، فرق کیا ہے کہ ہم جو خشوع و خضوع پیدا کرنے والی باتیں ہیں ان کا خیال نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رزق حلال ہی اندر نہیں جائے گا تو عبادت میں کیا لطف آئے گا؟ تو چونکہ وہ عبادت میں لطف پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سونا مستحب ہے، سونا یعنی مباح ہے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری رات یعنی سوتے بھی ہیں اور رات کا کچھ حصہ عبادت بھی کرتے ہیں، یا اکثر حصہ کہہ لیں۔
تو اکثر حصہ کسی چیز کا مراد لیا جائے تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ پھر اکثر کا اطلاق کل پر ہوتا ہے، یعنی وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کر کے سویا اس کو آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، وہ آدھی رات عبادت کرنے کے ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور جو صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اسے بھی آدھی رات قیام اللیل کا اجر ملتا ہے، شب بیداری کا اجر ملتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سویا بھی رہا مگر عشاء کی نماز با جماعت اور صبح کی نماز با جماعت ادا کی تو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اسے مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رات کی نماز سے ضرور حصہ لو۔ عشاء کی نماز پڑھی ہے تو اٹھ کر چاہے کم از کم 2 رکعت یا 4 رکعت ہی پڑھ لو تو گویا کہ تم نے اس گزرنے والی رات سے حصہ لے لیا، اور وہ رات گواہی دے گی، مولا لوگ سوئے ہوئے تھے، گھر والے سوئے ہوئے تھے، آس پاس سوئے ہوئے تھے، یہ تیری محبت سے سرشار ہو کر اس نے سخت سردی میں وضو کیا اور تیرے حضور کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے اس آیت مجیدہ میں اپنے بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ وہ اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔ یہاں عرض کرتا چلوں کہ سردی کی جو راتیں ہوتی ہیں بڑی طویل ہوتی ہیں، بڑی لمبی ہوتی ہیں، انسان سو سو کے تھک بھی جاتا ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، پہلو بدلتا رہتا ہے، تھک جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو نیند کے خوگر ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کمال ہے، ابھی سوئے تھے اذان بھی ہو گئی، لیکن ہم حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ دن بھر کے کام بھی کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں، پانی بھر کر لاتی ہیں، گھریلو کام کاج کرتی ہیں، بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت ہو رہی ہے، کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، اور رات آرام کرنے کے لیے ہے، لیکن آپ آرام کے لیے رات نہیں گزارتی، قیام کے لیے رات گزارتی ہیں، اور اتنا عبادت میں لطف اور مزہ پاتی ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنے رب کی یوں عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہ ہستی تمہیں دیکھ رہی ہے، تمہارے ظاہر کو، تمہارے باطن کو، تمہارے قیام کو، تمہارے رکوع کو، تمہارے خشوع کو، تمہارے خضوع کو دیکھ رہی ہے۔ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، صالحین کاملین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، حضرت امام مالک علیہ رحمہ، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک، اور اسی طرح بے شمار صوفیاء کرام ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت پیر مہر علی شاہ، حضرت پیر جماعت علی شاہ، حضور غزالی سما،
تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ راتوں کو قیام کر رہے ہیں، دن کو سبحان اللہ، راتوں کو اللہ کی عبادت ہے، دن کو مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ کوئی مالی خدمت فرما رہا ہے، کوئی علمی خدمت فرما رہا ہے۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ کے حضور عرض کرتی ہیں، مولا یہ تو نے، بلکہ محبت کے انداز میں ایک شکوہ بھی ہو رہا ہے، مولا تو نے یہ چھوٹی چھوٹی راتیں بنا ڈالی ہیں، سردی کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، تو شکوہ کنا ہے، مولا تو نے یہ چھوٹی چھوٹی راتیں بنا ڈالی ہیں، ابھی میں قیام میں ہوتی ہوں، رات گزر جاتی ہے اور میرا دل نہیں بھرتا، میں اور قیام کروں، میں اور قیام کروں، میں اور قیام کروں، وقوم للہ قانتین۔ تو یہ ہیں وہ نفوس قدسیہ جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور آگے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ عبادت کرتے ہیں، عبادت پہ اتراتے نہیں ہیں، عبادت پہ غرور نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے رات گزار دی ہے بس ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی خشیت الہی سے وہ کانپ اٹھتے ہیں اور اللہ کے حضور کس طرح دعا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 65 میں بتلایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا، اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو پھیر دے، ربنا اصرف عنا، اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے دوزخ کے عذاب کو، ان عذابہا کان غراما، بے شک دوزخ کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ جو دوزخ میں گیا تو دوزخ کا عذاب جو ہے غرامہ، شدید، سخت، چمٹنے والا۔ تو اے اللہ مہربانی فرما، ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں کہ کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے اور ہم کہیں اگلی منزل سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا وہ یوں دعا کرتے ہیں، آگے فرمایا آیت نمبر 66 میں انہا ساعت مستقر و مقامہ، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے، یعنی مستقر، جائے استقرار، ظاہر ہے جہاں آگ ہی آگ ہو، جہاں سانپ ہوں، جہاں بچھو ہوں، وہاں سکون تو نہیں مل سکتا، وہاں آرام نہیں مل سکتا۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 67 میں اللہ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں والذین اذا انفقوا، انفق ينفق، انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، تو وہ اسراف سے کام نہیں لیتے، فضول خرچی سے کام نہیں لیتے، ولم یقتروا، اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، وکانا بین ذالک قواما، اور ان کا خرچ کرنا میانہ روی پر ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے
اپنے بندوں کی یہ شان بیان کی، یہ صفت بیان کی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو بے تحاشا خرچ نہیں کرتے، اندھا دھند خرچ نہیں کرتے۔ شادی کا موقع آ گیا تو نام و نمود کی خاطر دولت کو پانی کی طرح نہیں بہا دیتے، بلکہ جائز طریقے میں ایک حد میں رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق خیر الامور اوسطھا، کہ ہر کام میں میانہ روی بہتر ہے۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے۔ اسراف کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، لفظی معنی اس کے یہی ہیں، اور پھر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ خرچے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، جہاں جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا، یا خرچ کرنے کی جگہ خرچ کرنا۔ تو جہاں منع کیا گیا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، یعنی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی اطاعت میں کرتے ہیں، جائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ضروریات زندگی میں خرچ کرتے ہیں، بیوی پر، بچوں پر، اہل و عیال پر، ماں باپ پر وہ جو خرچ کر رہے ہیں تو وہ ایک حد میں رہتے ہوئے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے تو نام و نمود کی خاطر خرچ کیے جا رہے ہیں، بارات آ رہی ہے تو بعض لوگ شیروں پر سوار کرتے ہیں اور پھر وہ نام و نمود کی خاطر ایک بارات جو ہے وہ لمبی قطاروں پر مشتمل ہے کہ روڈ سے گزرنے والے پریشان ہیں کہ یہ بارات کب ختم ہوگی۔ کئی گاڑیاں اور طویل راہ گزرنے والوں کو یا سڑک کراس کرنے والوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بہرکیف فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا فضول خرچ جو ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اب مہندی کی رسم آ گئی، عورتوں کے نہ جانے کتنے جوڑے بنتے ہیں اور بہت سی رسومات ہیں جن پر فضول خرچی ہے، نام و نمود کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں۔ بعد رقص و سرود کی محفل سے جاتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر اور کنجریوں پر بے تحاشا نوٹ نچھاور کرتے ہیں، لاکھوں روپے۔ اگر ان سے کہا جائے یار ایک غریب بچی ہے، اگر آپ تعاون کریں تو اس کے ہاتھ پیلے ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا جہیز میں حصہ، تو کہیں گے اچھا پھر آنا۔ اللہ ماشاءاللہ وہ لوگ بھی پڑے جو ایسے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو خیر کے کاموں میں خرچ کرنا تو اسراف ہی نہیں ہے، لا اسراف فی الخیر۔ تو خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، اطاعت کے کاموں میں خرچ کرنا، فلاح کے کاموں پر خرچ کرنا، مساجد پر خرچ کرنا۔ لیکن یہ بھی مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے وہاں بھی آپ میانہ روی اختیار کریں۔ ایک دفعہ تو سارے پیسے اٹھا کر کسی کو دے دیں اور پھر آپ اور آپ کی جو اولاد ہے وہ ہاتھ پھیلاتی پھرے۔ اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، قطعاً پسند نہیں کرتا کہ آپ ایک دفعہ تو گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کر دے دیں۔ سارے سیدنا ابو بکر صدیق نہیں ہیں،
وہ توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور وہ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مقام پر تھے۔ بس محبوب نے مانگا، جو کچھ ہے وہ دے دو، بچا کے نہ رکھو، بچا کے نہ رکھو۔ ویسے بھی آپ بہت بڑے صوفی ہیں، سب سے حضور کی امت میں جو بڑے صوفی ہیں اور صوفیانہ جو جملہ کہا وہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا، جب گھر کا سارا اثاثہ اور مال اٹھا کر لے آئے، میرے آقا کریم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں تو گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں سب سے پہلا جو صوفیانہ جملہ جس ہستی کی زبان پر آیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ صوفیاء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بہترین قول کیا ہے، مشہور ہے، لا طمع ولا منع ولا جمع، کہ مال و دولت کی زیادہ تمنا نہیں کرنی، اگر کہیں سے مل جائے تو منع نہیں کرنا، قبول کر سکتے ہیں، اگر مل جائے آ جائے تو ولا جمع، جمع نہیں کرنا۔ بہرکیف یہ تو صوفیاء کے مقامات ہیں، آپ جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، ضروریات زندگی، گندم ہے آپ رکھ سکتے ہیں، چونکہ پھر گندم مہنگی بھی ہو جاتی ہے، ذخیرہ اندوز کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں پیسہ بٹورنے کے لیے، تو اگر آپ نے گندم لے کر رکھ لی بھئی آئندہ گندم تک، تو یہ جائز ہے۔ تو دوستو ارشاد ہو رہا ہے کہ میانہ روی سے کام لیا جائے، صرف خرچ میں نہیں، ہر چیز میں، لباس میں بھی اعتدال ہو، میانہ روی ہو۔ لوگ تو آج لاکھ لاکھ کے، دو دو لاکھ کے، اس سے بھی بہت اوپر چلے گئے، شادی بیاہ کے موقع پر عروسی لباس تیار کرواتے ہیں۔ یہ اسراف نہیں ہے؟ پوچھا جائے، یقیناً پوچھا جائے۔ تو اسی طرح عبادت میں بھی اعتدال ہے کہ ایک دفعہ تو آپ 100 رکعتیں شروع کر دیں، پھر 2 رکعتیں پڑھنا بھی مشکل ہو جائے۔ عبادت میں بھی اعتدال ہو، چال میں بھی اعتدال ہو، پتہ چلے چلتے ہوئے یہ حضور کے غلام جا رہے ہیں، یہ مسلمان جا رہے ہیں، عاجزی کے پے کر پیسہ کیا آیا کہ چال بدل گئی، ایسا نہ ہو۔ بلکہ ایک مفکر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ افسوس آج کی اس سائنسی دنیا میں، سائنسی دور میں، آج کے انسان نے سمندروں میں، دریاؤں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، مگر افسوس انسانوں کی طرح زمین پہ چلنا نہیں سیکھا۔ آپ نے دیکھا کتنے لوگ ہیں، دولت ہے، ان کے خیالات بدل گئے، حالات بدل گئے، تکبر آ گیا، غرور آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ میانہ روی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ایک اصول دیا ہے، فرمایا ما عال من اقتصد، فرمایا وہ تنگ دست نہیں ہوا جس نے میانہ روی اختیار کی۔ ذریعہ روزگار ہے، یہ نہیں کہ بے تحاشا
کرتا چلا جا رہا ہے، ایس کریم کھانی ہے، چلو جی ہم آپ کو ملتان لے چلتے ہیں جہانیہ سے، اس کو آپ کیا کہو گے؟ یہ اسراف ہے۔ انسان کا ایک ایسی گاڑی ہے 10-15 لاکھ میں 20 لاکھ میں گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کروڑ کی گاڑی لینا، 2 کروڑ کی گاڑی لینا، یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فضول خرچی سے بچائے۔ یہی جملہ بھی اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ اللہ نے فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچ جو ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ پاک نے آیت نمبر 68 کے اندر فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ فرمایا رحمان کے بندوں کی ایک پہچان یہ ہے، والذین لا يدعون، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور کو شریک نہیں کرتے، وہ جب بھی جھکتے ہیں اپنے معبود حقیقی کے آگے جھکتے ہیں۔ اور فرمایا ولا یقتلون النفس التی، اور نہ وہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے ناحق قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، وہ قتل بھی نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے بعد قصاص میں قتل ہوں وہ الگ بات ہے، جہاد ہو رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، ملت اسلامیہ کا دشمن ہے، جہاد میں وہاں تو وہ قتل کریں گے، وہاں تو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن عام طور پہ مسلمان امن پسند ہے، بلا وجہ کسی کافر کو، کسی منافق کو، کسی یہودی کو خواہ مخواہ، جو پھر اسلامی ریاست کا وہ شہری ہے اور وہ ذمی ہے، وہ اسلامی ریاست کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو فالو کر رہا ہے۔ تو جس طرح دیگر مسلمانوں کے جان و مال کا تحفظ ضروری ہے، اسی طرح اس کے جان و مال کا تحفظ بھی ہوگا۔ ہاں، جو غیر مسلم اقلیت ہو اسے بھی اسلامی ریاست کے اصولوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ اگر وہ اسلامی ریاست کو یا اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو معافی نہیں ملے گی۔ کچھ اقلیتیں ایسی ہیں ان کا تو مقصد یہی ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچانا، جیسے یہ مرزائی ہے، جیسے یہ قادیانی ہے، جیسے یہ احمدی ہیں، یہ اسلام اور پاکستان کے کھلے دشمن ہیں، اور یہ خفیہ طور پر تو لگے ہی رہتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف سازش کرنا یہود و ہنود سے مل کر ان کا شیوہ ہے۔ کاش ہم لوگ ان کو پہچانیں، چونکہ بظاہر یہ ہماری طرح کلمہ پڑھ لیتے ہیں، یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، اور نوجوانوں کو پھنسانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، کہیں ویزے کا لالچ، کہیں جناب والا معاشی لالچ میں آج کا انسان یا نوجوان جو ہے وہ پریشان حال ہے، روزگار کی تلاش میں وہ ڈگریاں اٹھائے مارا مارا پھرتا ہے، دستک دیتا ہے، کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو اس طرح پھر وہ دیکھتے ہیں یہ مجبور ہے تو اس کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ کاش نوجوان بھی اپنا ایمان بچائیں۔ پیسہ آنی جانی چیز ہے، لیکن یاد رکھیں ایمان گیا تو سمجھ لیجئے دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ۔ مان لیا چلو وقتی طور پہ آپ کی دنیا بہتر ہو جائے گی، لیکن مرنے کے بعد آپ کی قبر آگ کا منظر پیش کرے گی، آخرت میں ذلت اٹھائیں گے۔ تو
جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ الحمدللہ پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کا انتہائی تحفظ کیا جاتا ہے۔ اب دیگر ممالک، اب بھارت کے اندر ہمارے مسلمان ہیں، دیکھ اقلیتیں ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلکہ اب تو وہاں کے مسلمانوں کی شہریت کو منسوخ کرنے کے لیے بل لایا گیا ہے، اور وہ جد و جہد کر رہے ہیں، پوری دنیا لعنت ملامت کر رہی ہے، مگر مودی جو ہے وہ ہر دھرمی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھارت کے مظلوم مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی، اور برما کے مسلمانوں کی، فلسطین و شام و لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ تو دوستو، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے، چونکہ کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ، اس کی سزا جہنم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور فرمایا الا بالحق، یعنی مگر حق کے ساتھ، یعنی قصاصاً قتل کیا جائے گا، معافی نہیں ملے گی۔ کسی نے، کسی کافر نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے تو معافی نہیں ملے گی، یا مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے تو معافی نہیں ملے گی۔ ولا یزنون، فرمایا ان کا دامن جو ہے وہ زنا سے آلودہ نہیں ہوتا، وہ تو زنا کے تصور سے ہی کانپ اٹھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک ہے زنا کا مرتکب ہونا، جو زنا میں ملوث کرنے والے، زنا کا ارتکاب کرانے والے جو عمل ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو ایسے کام کرے گا، یلقا اسامہ، وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ یلقا اسامہ یعنی جن کاموں سے روکا گیا ہے۔ یضاعف لہ العذاب، فرمایا قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا یوم القیامہ۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، بہت لمبا عرصہ۔ کافر تو ہمیشہ رہے گا، اور کوئی مسلمان ہے اور وہ جہنم میں چلا گیا ہے تو پھر بھی اسے لمبا عرصہ رہنا پڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور وہ کوئی دوزخ عزت کی جگہ تو ہے نہیں، وہ تو ذلت کی جگہ ہے۔ آگے فرما دیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوا اس کے جس نے توبہ کر لی۔ کس سے؟ کافر تھا، کفر سے توبہ کر لی، مشرک تھا، شرک سے توبہ کر لی، منافق تھا، نفاق سے توبہ کر لی، اور ظالم تھا، ظلم سے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ،
تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ واہ، کیا وہ کریم ہے، کیا اس کا کرم ہے۔ فرمایا جو سچی توبہ کر لے، نہ صرف ہم اس کو معاف کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ غفور اس میں مبالغہ کا صیغہ، رحیم مبالغہ کا صیغہ، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اس کے بڑے گناہوں پہ پردے ڈال دیے جائیں گے، ان کو مخفی کر دیا جائے گا، چھوٹے گناہوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، چھوٹے گناہوں کی فلم چلا دی جائے گی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ ہر ایک کی ویڈیو بن رہی ہے، اور آج کے سائنسی دور کے اندر آخرت کے مسائل کو سمجھنا، آخرت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی کیسے ہوگا، یہ زمین کیسے بولے گی، مذاق اڑاتے تھے یہ کفار قرآن کا، اہل قرآن کا، اسلام کا، اہل اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو جی ان کی کتاب کہتی ہے زمین بولے گی، یومئذ تحدث اخبارها، زمین بولے گی، زمین خبریں دے گی، اس پر کیا بیتی، کس کس نے نیکی کی، کس کس نے گناہ کی، کس نے بیٹھ کر قرآن پڑھا، کس نے زنا کیا، کس نے شراب پی، کس نے چوری کی، کس نے ڈکیتی کی، کس نے جاسوسی کی، کس نے غداری کی۔ جی زمین بولے گی۔ اور جی قرآن کہتا ہے جی ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم یعنی قیامت کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ آج جو زبان بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہے اور نشتر چلاتی ہے، دلوں کو گھائل کرتی چلی جاتی ہے، زخمی کرتی چلی جاتی ہے، اور فاصلے پیدا کرتی ہے بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ اور اولاد کے درمیان، بیوی اور خاوند کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، ہمسایوں کے درمیان، یہ فاصلے پیدا کرتی ہے۔ اور قیامت کے دن مہر لگا دی جائے گی، زبانیں گنگ ہو جائیں گی الا یہ کہ جن کو بولنے کی اجازت ہو۔ فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، مولا اس نے ہمارے ذریعے فلاں پر ظلم کیا، فلاں کی عزت کو پامال کیا، فلاں کا مال چورایا، فلاں کو قتل کیا۔ ہاتھ بولیں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور فرمایا ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف جو یہ کمائیں گے۔ مولا یہ برائی کی طرف چل کر گیا تھا، یہ قتل کے لیے چل کر گیا تھا، یہ شراب خانے گیا تھا، یہ قہوہ خانے گیا تھا، یہ رقص و سرود کی محفل میں گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قیامت کے دن اس شخص کے بڑے گناہوں کو چھپا دیا جائے گا، چھوٹے گناہوں کی فلم چلا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے یہ گناہ تم نے کیا تھا، فاعترف بذنوبہ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا جائے گا، اور یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی کہے جی میں نے یہ کام ہی نہیں کیا، تو کسی نے ویڈیو بنا لیو، اب شکل وہی ہے،
منظر وہی ہے، محفل میں وہی شخص بول رہا ہے، زیادتی وہی کر رہا ہے، گالیاں وہی بک رہا ہے، یا وہ چوری کرتے ہوئے، جیسے آج کیمرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کیمرہ کے اندر اس کی تصویر آ گئی، اب وہ پکڑا جائے، وہ کہے جی میں نے تو چوری نہیں کی، میں نے تو یہ کام نہیں کیا، تو اس کو دکھا دی جاتی ہے یہ ہے ویڈیو، یہ آپ نہیں ہے، کون ہے؟ یہ آپ کی آواز نہیں ہے، یہ آپ کی شکل نہیں ہے۔ تو دوستو قیامت والے دن اسی طرح ہوگا، ہاتھ بول رہے ہیں، اپنے ہاتھ، یہاں ہاتھ زخمی ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس مرہم پٹی کے لیے پہنچ گیا، کانوں میں گڑبڑ ہو گئی، جناب والا ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، پاؤں میں کوئی زخم آ گیا، چوٹ لگ گئی، ڈاکٹر کے پاس، یہاں ان کی خدمت کرتا رہا، مگر قیامت والے دن یہ خلاف بول رہے ہیں، حالانکہ ہاتھ نعمت ہیں، کان نعمت ہیں، آنکھیں نعمت ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا بے شک کان سے پوچھا جائے گا، آنکھ سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا، دل میں جو ہم خیالات پالتے رہتے ہیں پھر ان کو عملی شکل دیتے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے، اچھا ہو تو سبحان اللہ، برا ہو تو اس کے متعلق تو باز پرس ہوگی۔ تو دوستو اب وہ بندہ اعتراف کرتا جا رہا ہے اور گھبرا بھی رہا ہے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، پتہ نہیں بڑے بڑے گناہوں پر کیا ہوگا۔ تو جب چھوٹے گناہوں کی فلم جو چلائی جا رہی ہے اور دکھائی جا رہی ہے اینڈ ہو گیا، اختتام پذیر، اب اللہ فرمائے گا اے فرشتو فاتو ہو بکل سیئات حسنہ، اس کو ہر برائی کے بدلے میں نیکی عطا کر، حد نہیں ہوگی کرم کی، رحمت کی۔ تو دوستو جب اس پر یہ کرم ہوگا تو وہ بول اٹھے گا مولا میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ تھے، وہ کہاں، میں انہیں نہیں دیکھ رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی کہ پہلے تو گھبرا رہا تھا، خوف زدہ تھا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور جب دیکھا کہ خطاؤں پہ عطائیں ہو رہی ہیں، رنگ لائی سر محشر، میرے اسی آنکھ کی یہ چاندی دنیا میں جو کھوٹی تھی اکما میں کھری نکلی۔ تو چونکہ وہ توبہ کر چکا تھا، سچے دل سے توبہ کر چکا تھا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، نیکیاں کرے، سچے دل سے توبہ کر دے تو ہم ان سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی کہ پہلے ڈر رہا تھا، اب کہتے وہ میرے بڑے بڑے گناہ مجھے نہیں دکھا دے رہے، وہ کہاں گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے، اتنا ہنسے کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ تو آگے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ اللہ کی طرف سچی توبہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 71 کے اندر وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فرمایا میرے بندوں کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، خواہ مخواہ اپنی عاقبت خراب کرنے کے لیے جناب والا کسی کے حق میں گواہی دیں یا کسی کے خلاف گواہی دیں، کسی کے خواہ مخواہ جھوٹے پیسے لے کر، جیسے کہ کچہری میں ہو رہا، جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، کرائے کے گواہ مل جاتے ہیں، کرائے کا مکان، کرائے کی کار، کرائے کے جناب والا یہ جھوٹے گواہ، نعوذ باللہ من ذالک،
یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور قیامت کے دن جب وہ آئیں گے، نعوذ باللہ، ان کا یہ نچلا ہونٹ اتنا بڑھ جائے گا کہ پاؤں تلے روندا جا رہا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور فرمایا آگے اسی آیت میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ کسی بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں، کوئی بیہودہ کام ہو رہا ہے، وہاں کھڑے نہیں ہوتے، گناہ کا کام ہے، بیہودہ کام ہے، لغو کام ہے، وہاں کھڑے نہیں ہوتے۔ لوگ تاش کھیل رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھیل رہے ہیں، وہاں وہ کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے۔ فرمایا مرو کراما، وہ تو وقار کے ساتھ گزر جاتے، ایک نگاہ پڑی، کھڑے بھی نہیں ہوئے، وہ بڑے باوقار ہو کر گزر گئے۔ یہ ان کی صفات ہیں، یہ میرے بندوں کی صفات ہیں۔ اور ہاں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، آیت نمبر یہ 73 میں فرمایا جا رہا ہے، اور جب ان لوگوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، اذا ذکروا بآیات ربہم، انہیں آیات الہیہ سنائی جاتی ہیں کہ دیکھو قتل کا یہ گناہ ہے، قتل کی یہ سزا ہے، چوری کی یہ سزا ہے، اللہ نے تو چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، اور زنا پر رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا، اور جھوٹی گواہی دینے پر بھی سزا ہے، کوڑے لگائے جائیں گے۔ فرمایا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ ان آیتوں پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ سبحان اللہ، ان آیتوں کو سمجھتے ہیں، ان آیتوں سے روشنی لیتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 74 میں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وہ رب کے حضور کیسے دعا کرتے ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ یوں دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، آنکھیں ٹھنڈا کر دے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اتنا مال و دولت مل جائے بس وہ خوشحال ہوں، اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو خوشحالی میں دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، خوشحالی کی بھی اچھی بات ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آنکھیں جو ٹھنڈی ہوں گی دائمی طور پر تو تب بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہیں، یہ تو دنیا کی وقتی ٹھنڈک ہے کہ کسی کو خوشحال دیکھ لینا، اولاد کو، بیوی بچوں کو، یہ وقتی۔ لیکن اصل جو ٹھنڈک ہوگی وہ آخرت میں ہوگی، جب وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ اصل تو بات ہے وہ، یعنی اے اللہ میرے اہل و عیال عبادت گزار بن جائیں، تیرے فرما بردار بن جائیں، نماز پڑھتا ہوا دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اے اللہ گھر والوں کو میں قرآن پڑھتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے میں دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ کاش ماں باپ اس طرح سوچیں کہ ہم دنیا کے حوالے سے تو بہت کچھ ہی اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہیں کہ اچھے مکان میں ہیں تو جی میں دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یہ وقتی ٹھنڈک ہے۔
اصل ٹھنڈک یہ ہے کہ قبر کی راحت پہنچائیں، انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ نمازی ہوں، وہ اللہ و رسول کے فرما بردار ہوں۔ اگر غدار ہیں، نافرمان ہیں، تو کیا ہوگا؟ آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں گی؟ تو سبحان اللہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یوں دعا کریں، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا، اہل تقوی کا امام و پیشوا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں جو متقی ہیں ان کا مقتدی بنا دے، ان کا تابعدار بنا دے، ہم ان کی پیروی کریں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیسے سبحان اللہ حضرت بلال حبشی ہیں، سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، صہیب رومی ہیں، اور جیسے سبحان اللہ حضرت سعد ہیں، حضرت سعید ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں۔ یا اللہ وہ ہمارے امام ہیں اور ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ہم بھی متقی بنیں، تو آنے والے جو ہیں وہ ہمارے مقتدی بن جائیں، یعنی ہمارے نقش قدم پر چلیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ ظاہر جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ مقتدی بنیں گے اور پہلے جو ہیں وہ پیشوا بنیں گے، یہ مطلب ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جو ان صفات سے آراستہ ہیں، جو ان صفات سے مزین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں جنت کی بلند عمارات دی جائیں گی۔ غرفہ بلند و بالا، کس وجہ سے؟ دنیا میں انہوں نے صبر سے کام لیا، صبر علی المصیبت کا مظاہرہ کیا، صبر علی الطاعت کا مظاہرہ کیا۔ صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو روکنا ایسی بات پر جو ناگوار ہو، جو برداشت نہ ہو سکے۔ تو فرمایا بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں ان کو دعا اور سلام پیش کیا جائے گا، ہر طرف سے دعائیں، بارک اللہ، اور سلام سلام کی صدائیں آئیں گی۔ اور فرمایا خالدین فیہا، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک مدت تک، ایک پیریڈ تک وہ رہیں گے، نہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ حسنت مستقرم و مقامہ، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی عمدہ جگہ ہے، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا انہا سات مستقرم و مقامہ۔ دوزخ کے لیے فرمایا کہ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے، ظاہر ہے وہاں آگ ہے، وہاں سانپ ہیں، بچھو ہیں، طرح طرح کے عذابات ہیں، عذاب علیم، عذاب مہین، اور طرح طرح کے عذاب ہوں گے، ایک سے ایک بڑھ کر ہوگا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ حسنت مستقرم و مقامہ، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی عمدہ جگہ ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے رہنے کے لیے عمدہ جگہ ہو، ہر بندہ چاہتا ہے بیوی اچھی ہو، ہر بندہ چاہتا ہے اس کی اولاد اچھی ہو، ہر بندہ چاہتا ہے وہ بڑی پرسکون راحت والی زندگی گزارے، اسے کوئی پریشانی نہ ہو، اسے کوئی دکھ نہ ملے، نہ اپنوں سے، نہ بیگانوں سے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، باوقار زندگی گزارے۔ تو اللہ نے گویا کہ ان آیات میں فرما دیا کہ اے میرے بندو، اگر تم میرے بندے بن کر، میرے محبوب کے غلام بن کر زندگی گزارو گے تو ہم نے تمہارے لیے ایک جہان آباد کر رکھا ہے، جہاں راحت ہی راحت ہوگی، جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور جہاں صحت ہی صحت ہوگی، بیماری کا نام نہیں ہوگا، اور جہاں جوانی ہوگی، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، اور
اعلیٰ سے اعلیٰ محلات ملیں گے، یہاں تو پینے کو خالص پانی بھی نہیں مل رہا، آلودہ پانی ہے، وہاں خالص پانی، اور یہاں یعنی پانی ملا دودھ ملتا ہے، اور وہاں ہر گھر کے آگے، ہر محل کے آگے خالص دودھ کی نہر جاری ہوگی۔ یہاں شہد خالص نہیں ملتا، وہاں شہد خالص کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کا حقدار بننے کے لیے تمہیں اللہ کی بندگی اور رسول کریم کی غلامی اختیار کرنا ہوگی۔ آخر میں فرمایا ان آیات کے آخر میں، یعنی سورہ فرقان کے آخر میں فرمایا، آخری آیت نمبر 77 میں فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اے پیارے محبوب، آپ اپنی زبان حق بیان سے فرما دیجئے کہ اگر تو میرے رب کی عبادت نہ کرو، یعنی اسے نہ پکارو، اس کے آگے التجائیں نہ کرو، اس کے آگے اپنی حاجتیں پیش نہ کرو اور اس کی عبادت نہ کرو، لولا دعاؤکم، فرمایا تو اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، ما یعبأ بکم ربی، اسے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تو میرے رب کی عبادت نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تو اسی پر کرم فرمائے گا جو اس کے آگے جھکے گا، جو اس کو پکارے گا۔ فقد کذبتم، پھر بے شک تم نے اس کو جھٹلایا، یعنی کافروں سے خطاب ہو رہا ہے۔ فسوف یکون لزاما، تو اس کا عذاب تم پر ہمیشہ لازم رہے گا۔ لزام کا معنی بھی یہی ہے، چمٹ جانا، جیسے غرامہ کا معنی تھا لپٹ جانا، لازم ہو جانا کسی کو، کہ پھر وہ الگ تھلگ بھی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اگر تم رب کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کو بھی، میرے رب کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، اور چاہے تم جہنم میں جلتے رہو، جب تم نے خود ہی اپنے لیے وہی ٹھکانہ پسند کیا ہے، نافرمانیاں کر کے، کفر کر کے، شرک کر کے، اسلام کے ساتھ بغاوت کر کے، رسول کی دشمنی کر کے اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے جب تم نے یہی راہ اختیار کی ہے تو بڑے شوق سے پھر جہنم میں جاؤ۔ محترم حاضرین، ہم نے ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے، الحمدللہ مطالعہ کیا ہے اجتماعی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اوصاف نصیب فرمائے اور ہم بھی اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کر لیں، نرمی، وقار، عبادت، عاجزی، انکساری، اور ایسے گناہوں سے دور رہیں، دامن کو آلودہ نہ ہونے دیں جو گناہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں اور جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں۔ الحمدللہ یہاں بھی کامیاب زندگی اور آخرت میں بھی کامیاب زندگی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔